بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قبر کی پہلی رات۔ ناظرین، قبر کی پہلی رات نیک اور پاکیزہ لوگوں کے لیے راحت کا سامان ہوگی اور بدبخت نافرمان لوگوں کے لیے عذاب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز، اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتے ہوئے خوشخبری سناتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بآواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا کشادہ ہو جاؤں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا چمن ہے یا پھر آگ کا تنور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے، یہ ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں فتنہ، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر خوب اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والے جواب دیتے ہیں، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہے، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے باز رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہو۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ قبر میں بیٹھتا ہے اور ان لوگوں کے پیروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہو۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بداعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جب نیک بندے کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے
فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے دائیں طرف ایک کڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ بہرحال قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے ہر مومن کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے صرف کھانے، کمانے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن باتوں سے، جن چیزوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔